السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر کی پہلی رات کیسی ہوتی ہے؟ قبر کے پہلے 24 گھنٹے میں انسان پر کیا گزرتی ہے اور آخر وہ کون سا راز ہے کہ فرشتہ قبر کی مٹی اٹھا کر دفنانے والوں پر کیوں پھینکتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قبر کا یہ سفر کیسے شروع ہوتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جواب جانیں گے۔ قبر کی پہلی رات، قبر کے پہلے 24 گھنٹے کا احوال، قبر کی پہلی رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے دوست، احباب، رشتہ دار اور اولاد اسے دفنانے والے اسے دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے۔ ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس اس کی آواز کوئی نہیں سن پاتا۔ تو اب وہاں پر قبرستان میں ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب ہمارا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ کس شکل میں ہمارے سامنے ہوں گے، اچھے یا برے، اس بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ تب وہ ہم سے اس دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کریں گے، جن سوالوں کے جواب ہمارے پاس اس زندگی میں ہے جب تک کہ ہم سانس لے رہے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتا ہے اور عبرت حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اس کی اجازت مل گئی، لہٰذا تم بھی قبرستان جایا کرو۔ اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ قبرستان گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر والوں سے سوال کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنی قبر کا حال بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے قبر سے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے امیر المومنین، آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر قبر سے آواز آنے لگی، امیر المومنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر متشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئی، ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے انہی کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں ہمارا نقصان ہوا۔ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کی دائیں جانب آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور اس کا ذکر یعنی اللہ کا ذکر سر کی طرف آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو جو قدم چلے ہیں وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچتا ہے۔ اگر وہ دائیں طرف آتا ہے تو اس کی نماز کہتی ہے، دور ہٹو،
خدا کی قسم یہ شخص دنیا میں بہت مشقت اور مصیبت اٹھاتا رہا، اب یہ ذرا آرام سے سویا ہے، پھر عذاب بائیں طرف آنا چاہتا ہے تو روزہ اس کو روک دیتا ہے، پھر وہ سر کی طرف آتا ہے تو تلاوت قرآن اور ذکر الہی اس کو روک دیتی ہے، تیرا راستہ نہیں۔ وہ جس طرح سے آنا چاہے اس کو راستہ نہیں ملتا۔ اسی وقت صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے میں تو اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی طرف کی عبادت میں کچھ کمزوری ہو تو میں اس طرف ہمدردی کروں گا، مگر الحمدللہ تم نے ہی مل کر اس کا دفع کر دیا، لہٰذا میں اپنے اعمال تولنے کی ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ قبر میں دو فرشتے آتے ہیں جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، ان کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہے، آواز بادل کی طرح گرجتی ہے، ان کے دانت گائے کے سینگوں کی طرح باہر نکلنے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے آگ کی لپیٹیں نکلتی ہے، بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکے ہوئے، ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ کئی دن چل کر ختم ہوگا، ان کے پاس نرمی نہیں سختی ہوتی ہے، لیکن مومنوں کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرتے، مگر ان کی ہیبت کیا کم ہے، ان کے ہاتھ میں لوہے کا بہت بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے جس کو اگر تمام دنیا کے جن اور انسان مل کر اٹھانا چاہے تو اٹھا نہ سکے، وہ اگر مردے سے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، مردہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، کفن اس کے سر سے پیچھے سرکا دیا جاتا ہے، وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، اگر مردہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سن کر دونوں کہتے ہیں سچ کہا تو نے۔ اس کی قبر کی دیواریں ہٹا دی جاتی ہے اور وہ چاروں طرف سے وسیع ہو جاتی ہے۔ جب نافرمان شخص قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے پر چڑھ جاتی ہے، کالے رنگ کے سانپ اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، ناک اور پاؤں سے کاٹنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں طرف سے سانپ آ کر مل جاتے ہیں، پھر منکر نکیر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، وہ جواب نہیں دے پاتا اور کہتا ہے ہم کچھ نہیں جانتے، وہ جھاروں قطار روتے ہیں، چیختے ہیں، یہاں تک کہ قبر میں چنگاریاں پھیل جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے اوپر دیکھ، اوپر دیکھتا ہے تو جنت کی باغیں بہار نظر آتی ہے، فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے دشمن اور نافرمان، اگر تو دنیا میں اللہ کی اطاعت تیرا ٹھکانہ جنت ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت وہ شخص اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے جیسے حسرت اس نے کبھی نہ کی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور پوچھا اے امام علی، قبر کی پہلی رات کیسی گزرتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، جب دوست عزیز رشتہ دار اسے دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا ہے، دوست کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، مگر افسوس اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنی موت کو یاد کیا کرو،
قبر ہر دن اپنے مردے سے اعلان کرتی ہے، میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں مٹی کا ڈھیر ہوں۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، مرحبا، تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میرے پاس آ گیا، آج دیکھ میں تجھے سرسبز بنا دوں گی۔ پھر جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جہاں سے تازی ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر ہر روز پکارتی ہے، اے آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر، غربت کا گھر، وحشت کا گھر اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم دیتا ہے وہ قبر اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کا چمن ہے یا پھر جہنم کا گڈھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے، اے ابن آدم، ہلاک ہو، تجھے کس چیز نے منہ سے دھوکے میں ڈالے رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کیڑے مکوڑوں، سانپ بچھو کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ کو بہکا کر نڈر کر دیا اور تو میری پشت پر بہت اکڑ کر چلتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک ہوگا تو جواب دینے والے اسے جواب دیں گے، اے قبر، تو دیکھ تو صحیح بھائی اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے دور رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز باغ ہو جاتا ہوں۔ مردے کا جسم اسی وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں قبروں میں بہت پچھتاتے ہیں اور اب لوگوں کے پیروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے ساتھ اسے دفنانے گئے، اور مردوں سے اس کی قبر کہتی ہے، اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں کیا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہ کی۔ گنہگار مردہ سے قبر کہتی ہے، تو نے میری طریقے، میری وحشت، میری تنہائی اور تنگی، میرا غم تجھے یاد نہیں رہا۔ اس کے بعد قبر اس کو جکڑ لیتی ہے اور فرشتے اس کو ہتھوڑوں سے ایسے مارتے ہیں کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے۔ پھر دوزخ کی کھڑکی اس طرف کھول دی جاتی ہے کہ وہ مردہ راجیشور تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر مردے کو صبح اور شام کا اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ فرشتے جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت اڑاتے ہیں۔ ایک حدیث اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتہ مطمئن ہے۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ اس کی قبر کی مٹی ہمار کرتا ہے اور لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو قبر سے ایک مٹھی بھر کر اٹھا لیتا ہے اور لوگوں پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے، اس دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والے کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ اگر یہ حدیث ضعیف روایت سے منقول ہے اور اسے صحیح حدیث نہیں کیا جا سکتا، اہل علم اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اگر روایت ضعیف ہے لیکن اس میں یہ سبقہ ضروری ہے،
دنیا والے مرنے والوں کے ساتھ نہیں جاتے، بلکہ ہر انسان کو ایک دن اپنی قبر میں اکیلا ہونا ہے، اور باقی سب دنیائی رشتے تعلقات پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لیکن موت کے بعد انسان 9 چیزوں کی حسرت کرتا ہے۔ کاش ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں شامل ہو جائے۔ کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں نے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ آگے بھجوا دیا ہوتا، کاش مجھے میرا نامی عمل نہ دیا گیا ہوتا، ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ ناظرین، بے شک قبر کوئی مذاق کی جگہ نہیں، قبر ہنسی مذاق کرنے کا مقام نہیں۔ قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کا حکم حدیث مبارک میں موجود ہے۔ آقائے کریم نے ارشاد فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے پناہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ قبر کی سختی سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو نیکیوں سے بھرنا ہوگا۔ 5 وقت کی نماز، سورۃ الملک کی تلاوت، حلال کمائی، والدین کی خدمت، دوسروں کے حق کی عیادگی اور سچی توبہ وہی عمل ہے جو ہمیں قبر کے عذاب سے بچانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق گزاریں گے تو ہماری قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ اللہ ہمیں قبر اور آخرت کی سختیوں سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمان اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔